اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ۔ اللہ کا رسول علیہ الصلاۃ والسلام جو تمہیں دے دیں اسے لے لو، اور اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام جس چیز سے تم کو روک دیں اس سے رک جاؤ، بس اللہ سے ڈرو، یعنی یہ تقوی ہے۔ ہم رمضان مبارک میں جو روزے رکھ رہے ہیں اس کا نتیجہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ہوگا کہ تم تقوی اختیار کرنے والے لوگ بن جاؤ گے۔ اب ہم نے اس ریہرسل روزے کی جو ایکسرسائز ہم کر رہے ہیں اللہ اس کے رسول کے حکم پر، تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کے نتائج کیا ہے۔ تقوی کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ مومن دنیا میں اس طرح جیتا ہے، اللہ اس کے رسول جس بات کا حکم دیتے ہیں وہ اس کے لیے ذہنی طور پہ ہمہ وقت تیار رہتے ہیں عمل کرنے کے لیے۔ سمعنا و اطعنا، کہ اللہ ہم نے تیرا یا تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سنا ہے، اللہ ہم ایمان لائے، ہم نے اطاعت اختیار کر لی، ہم نے وہ بات مان لی۔ میرے بھائیو، یہ دین بڑی قیمتوں کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے۔ طارق بن شہاب کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ میں 14 سال کی عمر میں تھا اور میں اپنے بابا کے ساتھ مکہ کے بازاروں میں کچھ خریداری کرنے کے لیے آیا۔ میرے والد میرے ساتھ تھے۔ ہم نے مکے کے بازار میں دیکھا ایک ایسی شخصیت جو چہرے کے لحاظ سے جس کی طرف توجہ کرو تو اس کی شخصیت اٹریکشن والی، دلوں کو موہ لینے والی، حسن و جمال میں بھی عظیم، اور چہرے سے بڑی متانت سنجیدگی چھلک رہی تھی، بڑے پروقار شخصیت تھی۔ وہ آگے آگے تھے اور پیچھے ایک ادھیڑ عمر شخص وہ پتھر اٹھا اٹھا کر ان کو مار رہا تھا، اور وہ عظیم الشان شخصیت جن کو دیکھنے سے دل چاہتا تھا کہ ان کا دیدار کرتے رہیں، ایسی پروقار شخصیت۔ تو یہ پیچھے ایک شخص ان کو پتھر مار رہا ہے اور وہ اپنے ہاتھوں سے اپنا بچاؤ کرتے کرتے آگے آگے جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں میرے بابا نے بازار میں اس دکاندار سے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے، کون ہے یہ؟ انہوں نے کہا کہ جس شخصیت کو تم بڑی مسحور کن شخصیت سمجھ رہے ہو، یہ عبداللہ کا یتیم بیٹا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو شخص پتھر اٹھا کر ان کو مار رہا ہے یہ ان کا سگا چچا ابو لہب ہے، جس کے لیے اللہ نے قرآن بھی اتارا کہ تبت یدا ابی لہب، دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں ابو لہب کے۔ قریشی تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سگا چچا تھا۔ طارق بن شہاب کہتے ہیں میرے ابا نے پوچھا کہ ایسا کیوں کرتا ہے یہ؟ ان کا اس لیے کہ محمد علیہ الصلاۃ والسلام ایک دین پیش کرتے ہیں جس میں وہ فرماتے ہیں، یہ عقیدہ دیتے ہیں کہ جتنے تم نے اپنے حاجت روا، مشکل کشا، بگڑیاں بنانے والے، نظر و نیاز دینے والے بنا رکھے ہیں، یہ سارے عاجز، کمزور اور ناتواں ہیں۔ صرف ایک ذات ہے اللہ عز و جل کی جو پوری کائنات کا فرما روا ہے اور پوری کائنات کا مشکل کشا، داتا اور حاجت روا ہے۔ اب یہ اپنا چچا ہے، یہ اس لیے لڑتا ہے کہ تم یہ اللہ کا دین لے کر آئے ہو جو ہمارے آباء و اجداد کے دین کے خلاف ہے۔ اس لیے
یہ محمد کریم علیہ السلام پر پتھر پھینک رہا ہے۔ آپ سوچئے کہ اللہ کی کائنات میں محمد کریم علیہ السلام سے اللہ کی پوری مخلوقات میں کوئی بھی اللہ کے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر معزز کوئی نہیں ہے، اور یہ اتنی عظیم الشان شخصیت اس دین متین دین توحید کے لیے تکلیفیں برداشت کر رہی ہیں۔ اب حق یہ ہے ان کی اطاعت کا کہ جو اللہ اس کے رسول ہمیں دیں ہم اس کو تسلیم کر لیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھی دنیا کے بادشاہ ہیں، 22 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کر رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر بن خطاب وہ شخص ہے جس راستے سے آ رہا ہوتا ہے شیطان ان کو ورغلائے گا کیا، خراب کیا کرے گا، وہ تو ان کے خوف سے وہ راہ بھی چھوڑ جاتا ہے جس راستے سے عمر بن خطاب آتے ہیں۔ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جو عدل و انصاف کے معاملے میں کبھی انہوں نے اپنے بیگانوں کی کبھی پرواہ نہیں کی۔ تو ایک نوجوان ان کے ساتھ تھا تو وہ کہنے لگے کہ مجھے میرے چچا بزرگ تھے، کہنے لگے کہ یار کبھی ہمیں بھی امیر المومنین سے ملاقات کرا دو، ہم بھی کوئی 2 باتیں کر لیں ان سے۔ تو انہوں نے سیدنا عمر سے ٹائم مانگا اور اپنے چچا کو ساتھ لے کر چلے گئے۔ تو جو ہی وہ وہاں پر پہنچے تو اتنی عظیم الشان شخصیت سے مخاطب اور کہتے ہیں اے خطاب کے بیٹے اپنی اوقات یاد کر، تو کیا تھا، ہمارا بھی کوئی حق ہے، تو ہماری پرواہ نہیں کرتا، کچھ ہمیں بھی دے، کہ تیرے باپ کا مال ہے۔ لہجہ اور انداز اتنا شدید سخت تھا کہ اللہ کے پیغمبر کی امت کا وہ شخص جنہوں نے آدھی دنیا کی حکمرانی کے باوجود بھی پیمند لگے کپڑے پہنا کرتے تھے، خود اپنے گھر کی خوراک میں بھی اللہ کے ڈر سے کھایا کرتے تھے، اس کو کوئی بندہ جا کر اس انداز اس لہجے سے بات کرے۔ سیدنا عمر غصے میں آئے اور درہ اٹھایا اس کی پٹائی کے لیے۔ ان کے بھتیجے کہتے ہیں میں نے عمر بن خطاب سے بڑھ کر اللہ کے قرآن پہ سرنڈر ہوتا کسی کو نہیں دیکھا۔ تو میں نے اتنی سی بات کی کہ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ۔ امیر المومنین اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یہ نادان لوگ ہیں، کوئی ایسی حرکت کریں تو آپ درگزر کر دیا کریں۔ لیکن عمر بن خطاب کے ہاتھ رک گئے، چہرے والا غصے کے آثار سے ختم ہو گیا، اور فرمانے لگے کہ اس بزرگ کو جو چاہیے اس کو دے دو۔ یہی وہ بات ہے جو میں نے شروع میں کی ہے کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس سے بڑھ کر بد کلامی کرنے والا یا اس کی زبان سے بدترین کلمہ نکلنے والا اللہ کے نزدیک یہ کلمہ ہے کہ جب کسی کو کوئی بندہ کسی جھگڑے میں، معاملے میں، ظلم میں، زیادتی میں کہے کہ اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا، اور وہ آگے کہے کہ اور بس رہن دے مٹا بینو اللہ دے دین دی گلاں کرنے واسطے آ گئے، میرے سے اللہ دا ڈر پہ ہے، تیرے سے کوئی نہیں۔ نیچے جائے کہ وہ اللہ کا نام سن کر اللہ کی ہیبت، اللہ کے جلال سے اس کے جسم پر کپ کپی طاری ہو اور وہ اپنی عادت سے ہٹ جائے، نہیں یہ اللہ کے سامنے بھی اس کا نام آنے پر بھی تکبر کے لہجے سے باتیں کرتا ہے، اور یہ اللہ کے نزدیک سب سے بدترین جملہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ میں دیکھیں کہ بڑے بڑے معاملات میں اگر ایک خاتون سے ایک آدمی ایسا جملہ کہتا ہے جو غیر اخلاقی تھا، اور اس خاتون مومنہ خاتون تھی، اس نے کہا اتق اللہ یا اخی، اللہ سے ڈر، تیرا اللہ کا بھی اجازت دیتا ہے اس لہجے میں تو کسی عورت کے ساتھ یہ انداز اختیار کرے۔ اتنی سی بات پہ وہ صحابی خوف سے کانپتے ہوئے اللہ کے نبی کے پاس مسجد میں پہنچے اور کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھے حد لگا دیں، مجھ سے خطا ہوئی ہے، اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیں، اللہ کے رسول مجھے اللہ کا خوف لیے جا رہا ہے۔ ایک جملے نے کہ اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا، اس آدمی کے پاؤں نکال دی۔ پھر اس نے نماز کا ٹائم تھا، اللہ کے نبی چپ رہے، اس نے نماز پڑھی،
اس نے اس نماز میں اللہ سے کیا انداز اختیار کیا ہوگا، کیا اس کے رکوع سجود میں الہیت اور گریہ زاری ہوگی کہ سلام پھیرا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاں شخص کہاں ہے؟ فرمایا تو نے جو نماز پڑھی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اس سے تیرے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں بھی تقوی کی زندگی پہ آنا چاہیے اور روزے رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنا جائزہ بھی لینا چاہیے کہ ہم تقوی کی طرف جا رہے ہیں یا معاذ اللہ کی بغاوت کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔